اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یہ بتائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حق مہر کس کا تھا اور وہ کتنا تھا؟ اور اسی طریقے سے صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حق مہر سب سے زیادہ کس کا تھا؟ بھائی دیکھیے، ہم نے صحابیات کی تاریخ تو اس سلسلے میں نہیں دیکھی ہے کہ کیا ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سب سے زیادہ جو مہر رہا ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا ہے۔ وہ کتنا ہے؟ 4000 درہم رہے ہیں۔ اور یہ کس نے ادا کیا تھا؟ نجاشی نے ادا کیا تھا۔ کس نے؟ نجاشی نے ادا کیا تھا 4000 درہم۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا مہر 12 اقیہ یا 12.5 اقیہ سے زیادہ نہیں رکھا تھا۔ 12 اقیہ یا 12.5 اقیہ سے زیادہ نہیں رکھا تھا جی۔ اور ایک اقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ایک اقیہ ہوا کرتا ہے۔ 40 درہم کا ایک اقیہ ہوا کرتا ہے۔ اب آپ اس سے انداز لیں، اور ایک درہم جو ہوتا ہے وہ تقریباً 3 گرام یا اس کے کچھ کم یا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ علماء نے اس کا حساب لگایا ہے تو جا کر کے آدھا کلو سے زیادہ کے قریب پڑتا ہے۔ وہ آدھا کلو چاندی؟ جی آدھا کلو چاندی ہے نا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے کہ نہیں، تقریباً 1.5 کلو ان لوگوں نے اس کا حساب لگایا ہے۔ کتنا؟ 1.5 کلو سے کچھ زیادہ۔ تو اصل میں دیکھیے، ہمارے یہاں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کچھ جگہ ہے جہاں مہروں کا اس قدر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ شوہر اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ صحیح بات۔ اور کچھ جگہ ایسے ہے کہ مہر اتنی کم رکھی جاتی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مہر کے لیے شرعی طور پر کچھ متعین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مہر فاطمی چلی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ مہر جو دی جائے وہ انسان کے اپنی جو اقتصاد اور معیشت ہے، حالات ہے، اس کے پیش نظر دیا جائے، یعنی نہ بہت زیادہ نہ بہت، بلکہ اوسط درجے۔ اور یہ ہے کہ اس کی کچھ حیثیت ہو، یعنی اس زمانے میں آسر 500 درہم ایک حیثیت، ایک درہم کے اندر ایک بکری ملتی تھی، ایک درہم میں 2 درہم میں ایک بکری ملا کرتی تھی اس زمانے میں۔ 500 درہم دینا اس کا مطلب کچھ حیثیت رہا کرتی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مہر زیادہ رہے تو اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی 100 2000 روپے جو ہوا کرتے ہوئے اس کی کوئی اہمیت، 1000 کی کیا اہمیت ہے؟ 1000 تو روزانہ آپ کا بچہ جیب خرچ میں لگا دیتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کی ایک حیثیت ہو، معاشرے کے طور پر اس کو ایک معنوی سمجھائے کہ ہاں بھائی یہ کچھ مبلغ ہے جس کے عوض ہم اس عورت کے فرد کو، شرمگاہ کو حلال سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک اہمیت ہو، اس کا ایک وزن ہو۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہاں بھائی شوہر بیچارہ زندگی بھی کمائے پھر بھی نہ ادا کر پائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ طلاق دینے کے بارے میں نہ سوچے۔ اس کو طلاق دینا ہوگا، طلاق دے ہی دے گا، ورنہ مار ڈالے گا آپ کی بیٹی کو، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کمزور ہوگا تو خود مر جائے گا، خودکشی کر لے گا، اگر مار نہیں پائے گا تو خودکشی کر لے گا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اصل ہے کہ معاشرے حالات کے موافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیا کرتے تھے۔ نجاشی ظاہر بات بادشاہ تھا، 4000 درہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس نے دے دیا تھا۔ جی یہاں پر جو ایک روایت جو چلی ہے شیخ حق مہر کو لے کر، کہ لوگ جو ہے ادھار معجل جس کو کہتے ہیں، بھائی دیکھیے مہر کا جہاں تک تعلق ہے، معجل اور مؤجل دونوں ہو سکتا ہے جی، لیکن یہ جو ہے کہ ہاں بھائی اتنا معجل ہے اور اتنا مؤجل ہے، اور مؤجل کے بارے میں کہتے ہیں کہ دے دے گا تو دے گا، نہیں دے گا تو جب طلاق دینا چاہے تو زبردستی وصول کریں گے، تو یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل ہے کہ یہ چیز متعین ہو کہ ہاں بھائی اس کے استطاعت میں ہے، معجل سرا دے دے، اس میں کون سی بات ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر اس کو ادھار رکھتا ہے تو کیا گنہگار ہوگا وہ؟ بھائی دیکھیے ہم گنہگار تو نہیں کہتے ہیں، الا یہ کہ مطالبہ کرے عورت نہ دے تب تو گنہگار ہوگا، ہے نا؟ مطالبہ کرے اور نہ دے تب تو گنہگار ہوگا، لیکن مطالبہ ہی نہیں کرتی ہے وہ۔ اچھا، اسی کے برعکس عورت لینے کے لیے راضی نہیں ہے تاکہ کہیں طلاق نہ دے دے، تو اس پر بھی عورت گنہگار ہوگی؟ نہیں، گنہگار نہیں ہوگی، اس بیچاری کو اصل میں اتنا علم ہی ہے، بتایا ہی گیا ہے اتنا،
وہ ڈر رہی کہیں ہمیں طلاق تو نہیں دینا چاہے، میرا مہر دے رہے ہیں، اس لیے سمجھا۔ اصل میں ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کیا ہیں اور دونوں کے حدود کیا ہیں یہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رسمی طور پر چیزیں چلی آ رہی ہیں، بعض چیزیں رسمی طور پر جس میں لڑکی کے اوپر سراسر ظلم ہے، بعض چیزیں میں لڑکے کے اوپر سراسر اس رسم میں ظلم ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک شرعی چیز ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دونوں کے حدود کو یا حقوق کو بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے، اس کا تعلق نکاح اور طلاق سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، مہر لینا لڑکی کا حق اور دینا لڑکے کا، جی تو یہاں پر کیا لڑکی کے لیے جائز ہے، لڑکی والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، کہ زیادہ مہر کا مطالبہ کریں؟ بھائی زیادہ مہر کا مطالبہ کیوں کریں؟ آخر یہی تو ہے، یہی تو بات ہو رہی ہے، کیوں آخر کریں؟ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو اسی لیے تو ہم نے کہا کہ یہ چیز غلطی ہے، چاہے کوئی معاشرے کے اوپر ہونی ہے، جس کی وجہ سے نہیں دیکھتے کتنی عورتیں بغیر جو ہے جزیرہ عربیہ میں کتنی عورتیں بغیر نکاح کے رہ جاتی ہیں، کیوں؟ مہر کی وجہ سے۔ یہ ظلم نہیں ہے عورت کے اوپر؟ اور ہمارے اور آپ کے ہاں مہر کو بساؤ اتنا آسان کر دیا ہے اور جہیز کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہاں بھی کتنی عورتیں بغیر شادی کے رہ جا رہے ہیں، بیچاری ہر جگہ پیسی جا رہی، چاہے اپنے یہاں ہو یا یہاں پر ہو۔ یہاں مہر کو اتنا مشکل کر دیا ہے، عام طور پر 50,000 تمہیں ابھی دینا ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد گھر کیا بسانا ہے اور یہ ہے اور وہ گاڑی ہے، سارا الگ رہے گا، بیچارہ کتنے دن کمائے گا؟ اگر 4-5 ہزار تنخواہ تو کتنے دن میں اتنا سارا جمع کرے گا وہ؟ اور ہمارے یہاں دوسری طرف سے ہے لڑکی مظلوم کیسے ہے کہ جہیز کا معاملہ ہے، جہیز کا معاملہ ایسا ہے، تو دونوں طرف سے بیچاری یہ مظلوم ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی احرج علیک حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ یعنی اگر مرد اگر جو معاشرے میں جو موجود ہے مہر اس سے اگر کم دے رہا ہے تو لڑکی والوں کو زیادہ مطالبہ کرنے کا حق ہے، بالکل حق ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر لڑکی والے معاشرے سے زیادہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو لڑکے لڑکے کو ریجیکٹ کرنے کا حق ہے، جی بالکل۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔